اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی آپ تشریف لائے. آج سے چند دن پہلے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی نے کچھ فیصلے کیے تھے، اور اس میں ایک تو فیصلہ یہ تھا کہ تمام اسکول جو ہیں وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے، تمام تعلیمی ادارے. اور دوسرا فیصلہ یہ کیا تھا کہ کوئی بھی جتنے بھی امتحانات ہیں کلاس 9 کے، 10 کے، 11 کے، 12 کے، وہ نہیں ہوں گے، اور جتنے بچے ہیں ان کو مختلف طریقوں سے آگے پروموٹ کرنے کے بارے میں بھی فیصلہ ہوا تھا. تو اس سلسلے میں آج ہم نے ایجوکیشن منسٹرز کی کانفرنس کی، جس میں سارے صوبائی وزراء جو تھے وہ شامل ہوئے. صوبائی محکموں کے جتنے ارباب و اختیار تھے وہ سارے موجود تھے، اور اس سلسلے میں ہم نے کوئی بنیادی فیصلے کیے جن کا امتحانات اور پروموشن سے تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 40 لاکھ بچوں نے پروگرام بنایا تھا اس سال 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں کا امتحان دینے کا. تو ہم بچوں کی صحت کے ساتھ رسک نہیں لے سکتے تھے کہ اگر اتنے زیادہ بچے جو ہے وہ امتحان دیں گے تو اس سے خطرہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ زیادہ پھیلے گی. سو اس بنیاد پہ یہ فیصلہ جو تھا وہ کیا گیا تھا. اب کوشچن تھا کہ اگر ہم امتحان نہیں لے رہے تو بچوں کا سال تو ضائع نہیں کرنا، تو اب کس طریقے سے ایسا فارمولا بنایا جائے جس سے بچوں کا سال بھی نہ ضائع ہو اور پڑھائی بھی جاری رہ سکے. تو اس سلسلے میں آج بڑی تفصیلاً گفتگو کرنے کے بعد جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں اور میں ان کو ایک ایک کروں گا. جن بچوں نے گریڈ 9 اور 10 اور 11 کا امتحان دیا ہوا ہے، کلاس چلیں، جن بچوں نے کلاس 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان دیا ہوا ہے ان کو پروموٹ کر دیا گیا 10ویں میں اور 12ویں میں. اور اس کا یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس کیٹیگری میں، چاہے وہ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے لوگوں نے 9ویں اور 11ویں کا امتحان دے کے ان کے پاس اس کا رزلٹ موجود ہے، جو کہ ان کا رزلٹ جو پچھلے سال سے منسلک ہوگا، وہ ان کو پروموٹ کر دیا گیا 10ویں اور 12ویں کلاس کے اندر. جن کو جو پروموٹ ہو چکے ہیں، جو اس طرح پروموٹ ہوں گے 10ویں اور 12ویں میں، وہ اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے، وہ صرف 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے. یہ اس لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ ایک فیلنگ شروع میں یہ تھی کہ اگر لوگ 9ویں سے 10ویں پروموٹ ہو جاتے ہیں اور 9ویں کا امتحان جو ہے وہ نہیں دیا تو اس کو کمپوزٹ ایگزام دیں. ایسے نہیں ہوا، وہ کمپوزٹ ایگزام نہیں دیں گے، وہ 12ویں کا 10ویں کا امتحان دیں گے اور 12ویں کا امتحان دیں گے، اور اس امتحان کی بنیاد پہ ان کے جو پچھلے سال کے نمبر ہیں وہ کیلکولیٹ کر لیے جائیں. یعنی کہ کچھ چیزوں میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم 10ویں میں پروموٹ کر رہے ہیں 9ویں کے بیسس پہ اور اس طرح کر رہے ہیں، اور کچھ چیزوں میں ہم واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کلیئرٹی ہو جائے کہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت گریڈ 9ویں میں ہیں، کلاس 9 میں ہیں اور 11 میں ہیں، ان کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو جائیں گے. سو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں ہوگا، وہ پروموٹ ہو گئے، اور وہ اگلے سال جب وہ اپنے 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے تو اس کا جو رزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ جو 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے. کلیئر ہو گیا جی. اب آ جائیے تیسری کیٹیگری پہ.
اب ہم نے سوچا تھا کہ جنہوں نے گریڈ 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دینا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو ان سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلاس 9 کے اور کلاس 11 کے سارے مضمون پاس کیے ہوئے ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے. جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے جنہوں نے اپنے 9ویں کے اور 11ویں کے سارے امتحانات جو ہیں وہ سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں ان کو 9ویں اور 11ویں کی پرفارمنس کی بنیاد پہ جج کیا جائے. یعنی کہ وہ 11ویں کے بعد یونیورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں. باقی صرف اس میں ایک ہم نے ایڈیشنل کیا ہے کیونکہ ہمارا جو پچھلے مختلف بورڈز کے جو امتحانات کے حساب کتاب لگایا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ 9ویں کے مقابلے میں 10ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے اور 11ویں کے مقابلے میں 12ویں کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں وہ ایک پورا اسٹیٹسٹیکل فارمولا اپلائی کر کے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن کو 9ویں اور 11ویں کی بنیاد پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں 3% اضافہ کر دیا جائے. اور یہ جو 3% اضافہ ہے یہ پرانے امتحانات کے سارے جو حساب کتاب لگا کے اس میں دیکھا گیا کہ یہ 3% اضافہ جو ہے یہ کنسسٹنٹ ہے اسٹیٹسٹکس سے کہ 12ویں کا رزلٹ اور 10ویں کا رزلٹ 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ 40% سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں 9ویں میں اور 11ویں میں. ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے. ان کو اور کچھ نہیں گریڈ نہیں کیا جائے گا, پاسنگ مارکس دے دیے اپ ٹو 40%. یعنی کہ جو ٹوٹل امتحان ہے اس کے 40% مضامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے 9ویں اور 11ویں کے بنیاد کے اوپر. اس کے بعد آ جاتی ہے جی کچھ کیٹیگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فارمولے میں فٹ نہیں کرتی. وہ کیٹیگریز کیا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ اپنے 11ویں کے امتحان پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم 12ویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے تھے. ایک کیٹیگری یہ ہوگی. دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ جن لوگوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے 12ویں کا اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ ریلائی کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہوگی. تیسری کیٹیگری وہ تھی جو چند مضامین میں امتحان دینا چاہتے تھے. مثلا کئی لوگ ہیں جو میڈیکل سے انجینئرنگ میں آ کے میتھمیٹکس کے امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ سارا امتحان نہیں لے رہے تھے, وہ چند مضامین میں امتحان دے رہے تھے. اور چوتھی کیٹیگری ان کی ہے جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے تھے, یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس میں نہیں آتے. تو ان 4 کیٹیگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسپیشل امتحان لیا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا اور یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹمبر اور نومبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, خاص طور پہ بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل ایگزامز کن کے لیے ہوگا. نمبر 1 جو اپنے گریڈ جو ان کا کلاس 11 کا رزلٹ ہے جس کی بنیاد پہ ان کو یونیورسٹی میں جانا ہے اور باقی کیونکہ 12ویں کا امتحان نہیں ہو رہا تو ان کو اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اور امتحان میں بیٹھ سکے. لیکن یہ تھوڑی کیٹیگری ہوگی, تھوڑے لوگ ہوں گے. دوسرے وہ کہ جو کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے اور اس میں کئی پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, باقی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی 12ویں کا امتحان دے رہے تھے اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ نہیں ہے, وہ ہو گئے. تیسرا کہ جو چند سبجیکٹس کا امتحان دے رہے تھے اور چوتھا وہ
کہ جو 40% سے بھی زیادہ فیل ہو گئے تھے تو اس میں ان کو ایک موقع دیا جائے گا. اس کے بعد جو امتحان کا ٹرانسکرپٹ ہوگا 12ویں کا، اس میں ٹوٹل سبجیکٹس ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے. اس میں سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا. سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا. جو ان کے 11ویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں 3% ایڈ کر کے وہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ اس طرح کیلکولیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیسٹ پریڈکشن ہے ان کی پرفارمنس کی. ٹھیک ہے جی. جن بچوں نے اسپیشل ایگزام میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ 1 جولائی تک انڈیکیٹ کر دیں اپنے اپنے بورڈز کو کہ ہم اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ تقریباً 29 بورڈ ہیں، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے کم بچے ہوں گے کہ ان کو سپریٹ کر کے، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا سپٹمبر اور نومبر کے درمیان کون سا پیریڈ ہے جس میں ہم حالات کا جائزہ لے کے یہ اسپیشل ایگزام. میرا خیال ہے کلیئر تو ہے، لیکن ایک دفعہ میں اگر تھوڑا سا دوبارہ رپیٹ کر دوں، کئی دفعہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. وہ پہلی بات کہ جنہوں نے 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں دیا وہ سارے پروموٹ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس میں پرائیویٹ بھی ہو گئے، اس میں جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہو گئے. ٹھیک ہے جی. جو پروموٹ ہوئے اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے، وہ اپنا 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے، اور اس کی بنیاد پہ ان کا 11ویں کا رزلٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گا. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جن لوگوں نے سارے مضامین 9ویں کے اور 11ویں کے پاس کیے ہیں، اس کی بنیاد پہ ان کو 12ویں کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور 10ویں کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. لیکن اس میں 3% مارکس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے جو انالیسس کیا ہے اس کے مطابق 10ویں اور 12ویں کے امتحان جو ہے اس میں رزلٹ بہتر ہوتا ہے 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں. اور جنہوں نے 40% مضامین میں فیل ہوئے ہیں ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے. اور آخری کیٹیگری وہ ہے کہ جو امتحان لینا چاہتے ہیں، اور اس میں 4 کیٹیگریز ہیں. جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ برا ہے 11ویں کا، ہم اپنا رزلٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں. دوسرا وہ کہ جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے ہیں، جو کمپوزٹ ایگزام دے رہے تھے جس میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یا چند مضامین میں جو 2 یا 3 مضامین میں امتحان سپریٹ امتحان دینا چاہتے ہیں. تو یہ لب لباب ہے. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج انٹر پروونشل جو ہماری ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس تھی اس میں متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہے. اور تعلیم کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں وہ سارے متفقہ طور پہ کیے ہیں، اور اس میں سب کی رضامندی جو ہے وہ شامل ہے. تو اس پہ کوئی اگر سوال ہے تو میرا 2 پارٹ کوشچن ہوگا، میرا 2 ہی سوال ہوں گے. یہ آپ نے جو روٹین کی ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل بتا دی، بہت سے لوگ خوش ہوئے ہوں گے. یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے، پروفیشنل ایجوکیشن کے حوالے سے جو پالیسی ہے، اگر اس میں کوئی ہوم ورک ہے تو وہ بتا دیں. تو دوسرا سر ایک ہے یونائٹڈ وی ریچ، ایک ہے سائی فائی، اور ایک ہے برج انٹرنیشنل اکیڈمیز ہے. تینوں یہ 2 صاحبان ہیں، ایک سواد صاحب ہے اور نوید شیروانی صاحب ہے. ان کی یہ کمپنیز ہیں. مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے ان کو کوئی ڈیجیٹل لیبس پاکستان میں قائم کرنے کی کوئی معاہدے کے ساتھ کیے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ اگر مناسب سمجھے تو بتا دیں. ہم نے کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ ڈیجیٹل لیبس کا نہیں کیا. یہ مجھے پتا ہے کہ یہ کمپنیز کام کر رہی ہیں اور بڑا کچھ شعبوں میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس سے دیکھیں ہمارے پاس جو پروفیشنل ٹریننگ ہے نا، پروفیشنل ٹریننگ کے ہمارے پاس بے شمار ادارے ہیں، اور ان بے شمار اداروں میں یہ بھی ہے، ان کا ادارہ بھی ہے جو کہ کمپیوٹر بیسڈ لرننگ جو ہے اس میں کرتا ہے.
اور ہم نے تو اسلام آباد کے اسکولوں کے لیے تو ہم نے ایک اوپن اشتہار بھی دیا تھا کہ کوئی این جی او جو ہے اگر وہ آ کے اسلام آباد میں کوئی اسکول لینا چاہتی ہے تو وہ ویلکم ہے، آ کے لے لیں. کچھ آئے بھی جس میں یہ نہیں ہے شامل، انہوں نے انٹرسٹ کا اظہار کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ نہیں آئے. تو اس لیے ہماری کوئی ان کے ساتھ ایسی کوئی اگریمنٹ ڈیجیٹل لیب کے لیے فی الحال نہیں ہے. ابھی ہم آگے جب دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ڈسٹینس لرننگ کے یا دور کی تعلیم کے بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو بہتر کرنا ہے، اور اس میں جتنی بھی اچھی کمپنیز ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں. دوسرا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ فرما رہے ہیں، پروفیشنل ایجوکیشن، دیکھیں پروفیشنل ایجوکیشن میں عام طور پہ ڈگریز نہیں ہوتی، سرٹیفکیشنز ہوتے ہیں. اور ابھی کیونکہ ہم نے جہاں باقی تعلیمی ادارے بند کیے ہیں وہاں ہم نے ووکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو بھی بند کیا ہوا ہے. لیکن ہمیں بہت ساری ووکیشنل انسٹیٹیوشن سے یہ چٹھیاں آ رہی ہیں کہ ہمارا کام کیونکہ اسکول ذرا یا ہمارے پڑھانے کا طریقہ مختلف ہے تو اس لیے ہمیں اجازت دی جائے، تو اس کے بارے میں ہم غور کر رہے ہیں. میرا مقصد تھا جیسے میڈیکل کی تعلیم میں بی بی ایس کر رہے ہیں وہ ووکیشنل میں تو نہیں آئے گا. نہیں، ایم بی بی ایس تو ووکیشنل میں نہیں آئے گا. ووکیشنل کی تعلیم، ووکیشنل جو پروفیشنل اسکول، آپ کا مطلب ہے میڈیکل اور انجینئرنگ، وہ تو سارے تعلیمی ادارے بند ہیں. جی جی وہ اچھا، ہاں اچھا دیکھیں میں جو یونیورسٹیز ہیں، ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کیونکہ بہت سارے بچے مجھے میسیجز کر رہے ہیں اس کے بارے میں. دیکھیں پاکستان میں 200 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں. یونیورسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اٹانومس ہیں اور وہ ڈگری وارڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہر یونیورسٹی کے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کریں. اس لیے ہم نے ایچ ایس سی کو کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور یونیورسٹیز مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ان کا کیونکہ سیمیسٹر سسٹم ہے تو اس سیمیسٹر سسٹم میں وہ کیا امتحانات کس طرح لینا چاہتے ہیں، کس طرح نہیں لینا چاہتے، تو وہ اس کا فیصلہ یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کر رہی ہے. اس میں ہم منسٹری لیول پہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں، آبویسلی ایز اے ایچ ایس سی ہمارے منسٹری کا حصہ ہے، اس حد تک ہم انوالو ہیں. یہ لوکل ایجوکیشن کی تو بات ہوگی، لیکن جب اگر ہم بات کریں او اے لیولس کی، آئی بی سسٹم کی یا سیٹ کی، ایل سیٹ، یہ والے ایگزام جو ہیں اس سطح پر انٹرنیشنل ایجوکیشن اس اسپیکٹرم میں آپ کی کوئی ڈسکشن جاری ہے برٹش کاؤنسل کے ساتھ یا ان اداروں کے ساتھ جو کہ یہ ایگزامس کنڈکٹ کرواتے ہیں پاکستان میں، جو کہ جون میں ہونے تھے جو کہ اب کینسل ہیں، اب آگے آنے والے نومبر میں ایگزامس ہوں گے یا نیکسٹ ایئر، اس حوالے سے کیا کوئی تیار ہے؟ دیکھیں پاکستان کے طلباء کا ایک چھوٹا سا حصہ ایسا ہے جو کہ او لیول، اے لیول اور بیکلوریا اور ان سبجیکٹس پہ جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس سال کیمبرج کا تقریباً 1 لاکھ بچوں نے امتحان دینا تھا، جبکہ ہمارے جو بورڈز کے امتحانات جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے وہ تقریباً 40 لاکھ بچے تھے. اتنا زیادہ فرق ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے اپنے ایگزام ملتوی کر دیے ہیں اور انہوں نے اسکولز کے رزلٹس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ایشو کرنے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیں یہ ہے ان کا اپنا بورڈز ہیں، ان کے اپنا ایک برٹش کاؤنسل جو ہے ان کو امتحانات کو لیتی ہے اور سیٹ کا امتحان تو باہر سے ہوتا ہے. تو اس میں ہم ایک حد تک تو ریگولیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ان کے فیصلے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اس میں ہمیں جو ابھی تک شکایت موصول ہوئی ہے وہ تھوڑی سی شکایت یہ موصول ہوئی ہے کہ جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسکولس کے اندر جو آپ کی پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو سرٹیفکیٹ یا ڈگری مل جائے گی، لیکن پرائیویٹ اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اسکول میں نہیں ہیں تو ہمارا کیا بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ برٹش کاؤنسل کو اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے، باقی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا. مسٹر صاحب، آج آپ نے پاکستان میں گھر میں بچوں میں بھی پائی جانے والی بے چینی کو ختم کر دیا اور بہت اچھا یہ فارمولا بنایا. ایک دو بات سر، ایک وہ اسٹوڈینٹس جو امپروومنٹ کے لیے ان کے لیے شاید نہیں کچھ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 10-15 مارکس کا یہ ان کو ملے گا. سیکنڈ میں اس کا جواب دے دوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ سوال. دیکھیں جب ہم نے 11ویں کے امتحان کی بنیاد پہ 12ویں کا رزلٹ کیا، 1 منٹ ٹھہر جائیں کوئی نہیں، خیر ہے. 11ویں کے امتحان کی
اب اس میں ہم نے اسٹیٹسٹیکل ایک انالیسس کیا کہ کتنا فرق پڑتا ہے. ایک انڈیویجول اسٹوڈنٹ تو ہو سکتا ہے 10-15% اپنا بڑھا لے, لیکن جو مجموعی طور پہ ایوریج نکلی ہے وہ تقریباً 2-3% ہے. تو ہم نے اس کا ہائر پروپورشن لیا ہے. اگر پھر بھی کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو 11ویں میں میرا رزلٹ بہت برا تھا. ایسے لوگ ہیں, مجھے فون بھی آئے ہیں کہ جی ہمارا 11ویں میں تو رزلٹ بہت برا تھا, لیکن 12ویں میں ہم نے بہت اچھا تیاری کی ہوئی تھی. تو ان کے لیے ہم نے اسپیشل ایگزام کا بندوبست کر دیا کہ اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آپ اسپیشل ایگزام دے دیں. لیکن یہ کم لوگ ہوں گے جو اس طرح ہوں گے, باقیوں کو ہم سب کو 3% جو ہے وہ مارکس دے دیں گے. دوسرا سوال آپ کا. سر دوسرا یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے جو فارمولے کے تحت ان کو مارکس ملیں گے یونیورسٹیز میں اپنے پسندیدہ ڈپارٹمنٹ سبجیکٹس میں جانے کا. وہاں کیا اگر وہ کچھ 1-2% سے مارکس سے وہ نہیں پہنچ پاتے تو وہاں کوئی یونیورسٹی سے آپ کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں فلیکسیبلٹی ملے گی؟ سر اس کے ساتھ یہ جو پرائیویٹ اسکولس اور وہ بند ہیں, آپ نے سپورٹ پروگرام میں جو لوگ لے آف ہو گئے ہیں یا جن کو نہیں ان کو سپورٹ کیا, ایسی بہت سارے پرائیویٹ اسکولس ہیں جنہوں نے لے آف بھی نہیں کیا, جاب سے بھی نہیں نکالا, لیکن ان کو سیلریز نہیں دے رہے. سر اس کے بارے میں کچھ دیکھیں, پہلے تو یونیورسٹیز کی بات کر لیں. آپ نے یہ کہا کہ یونیورسٹیز کے امتحانات کی بات کی آپ, جو اپنے پسندیدہ سبجیکٹ میں میرٹ بیس پہ اس میں. نہیں دیکھیں, بات سنیں, ہر یونیورسٹی کا ایک انٹرنس ایگزام ہوتا ہے. اسی طرح میڈیکل کالجز کے انٹرنس ایگزامز ہیں, اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹی کے انٹرنس ایگزامز ہیں. وہ انٹرنس ایگزامز کی بنیاد کے اوپر وہ اس میں اپنا پرانا رزلٹ بھی دیکھتے ہیں, اپنے انٹرنس ایگزام بھی دیکھتے ہیں. ہم اس میں نہیں انٹرفیئر کرتے. یہ 205 یونیورسٹیز ہیں, ان کے اندر ہر معاملہ میں انٹرفیئر کرنا منسٹری کا کام جو ہے وہ نہیں ہے. جہاں تک اسکولز کا, پرائیویٹ اسکولز کا تعلق ہے, پرائیویٹ اسکولز کا ایشو جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا سینسٹیو ہے, کیونکہ ایک طرف پیرنٹس جو ہیں ان کے ایشوز ہیں کہ جی ہمیں آج کل کلاسز نہیں ہو رہی تو ہم کیوں فیسیں دیں وغیرہ یا فیسیں کم کریں. دوسری طرف پرائیویٹ اسکولز یہ کہتے ہیں کہ اگر فیسیں نہیں آئیں گی تو ہم ٹیچرز کو تنخواہ نہیں دے سکیں گے. سو یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ماحول بنا ہوا ہے, خاص طور پہ جو تھوڑی فیس والے پرائیویٹ اسکولز ہیں جن کے پروفٹ مارجن کم ہیں, ان کے اوپر اس وقت بہت برا وقت آیا ہوا ہے. اور دیکھیں, ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پرائیویٹ اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز میں یاد رکھیے کہ ہم نے اسلام آباد میں ایک پورا وہ کیا تجزیہ, تو اسلام آباد میں 85% پرائیویٹ اسکولز وہ ہیں جو 5,000 سے کم فیس لیتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے پرائیویٹ اسکولز ہیں, اب لوگوں کے ذہن میں جب پرائیویٹ اسکول آتا ہے بڑے بڑے ادارے آتے ہیں, لیکن زیادہ تر چھوٹے پرائیویٹ اسکولز اور چھوٹے پرائیویٹ اسکول جو ہیں اس وقت بہت مشکل میں. تو ہم نے اسکولوں کا بھی خیال کرنا ہے, ہم نے پیرنٹس کا بھی خیال کرنا ہے. ہم نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنے کہ جن سے اسکول بیٹھ جائیں, کیونکہ یہ اسکول ایک سروس پرفارم کر رہے ہیں. اگر ریاست اتنی کامیاب ہوتی کہ وہ بہترین ایجوکیشن سسٹم ہوتا تو شاید اتنے پرائیویٹ اسکولز نہ ہوتے, لیکن ریاست نے کیونکہ بہترین سسٹم نہیں دیے تو اس لیے یہ معاملات بنے ہوئے. تو بہرحال انشاءاللہ اس ایشو کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ مشکل کام ہے کہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشنز اور اسکولوں کی انٹرنل اکنامکس کا کیا حال کیا جائے. سر آپ نے یونیورسٹیز کی بات کی, تو میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں اور دیگر یونیورسٹیز بھی ہیں, تو ادھر مخصوص نشستیں ہوتی ہیں جس کے لیے ہر بچہ چاہتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں پڑھوں. تو وہ کیا کرائٹیریا ہوگا, اور آپ کی ان پالیسیز سے بچوں کے لیے مشکلات نہیں ہو جائیں گی یا گورنمنٹ کے لیے مشکلات نہیں ہو جائیں گی؟ نہیں, مخصوص نشستوں سے مطلب سر جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہوتی ہیں یا میڈیکل یونیورسٹیز ہوتی ہیں, اب آپ 40% مارکس یا 3 سے 4% مارکس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ کر کے بچوں کو دے دیں گے, اب یہ تو پھر بہت سارے بچوں کے مارکس ایکول ہو جائیں گے. تو وہ پھر میڈیکل یونیورسٹیز کا بھی کرائٹیریا ہوتا ہے, انجینئرنگ یونیورسٹیز کا بھی کرائٹیریا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ کی ان پالیسیز سے بچے کو بہت زیادہ ایکچولی بچوں کے لیے تو بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ ان کو ہم نے ایک ایسا فارمولہ بنا دیا ہے کہ جس سے وہ اس مشکل وقت میں, جب کہ ہمیں اتنی بڑی وبا کا سامنا ہے, تو اس میں ہم نے تعلیم کو جاری رکھنے کا ایک پورا پروگرام بنا دیا ہے. بچوں کی پروموشن بھی ہو گئی ہے, بچے جو ہے وہ یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں, یعنی کہ وہ جو ایک تسلسل ہے وہ رکا نہیں ہے.
تو میرا خیال ہے کہ اس میں بچوں کے لیے کرائٹیریا جو جتنی یونیورسٹیز ہیں وہ اپنا امتحان لیتی ہیں، اور اپنا امتحان لینے کے بعد وہ ایک اپنا امتحان کا رزلٹ ہوتا ہے اور ایک ان کا رزلٹ جو پچھلا ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ کریں گے۔ آخری سوال کاشف عباسی ڈان سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جی پرائیویٹ اسکول جو ہیں انہوں نے آپ کا جو نوٹیفکیشن تھا اس کو 31 مئی تک 20% فیس کنسیشن انہوں نے دی تھی سالوں میں، لیکن اب آپ نے چھٹیوں کو ایکسٹینڈ کر دی 15 جولائی تک، تو وہ جو پیرنٹس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ اور کوئی 20% فیس ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ضرور اس کو کنسیڈر کریں گے، لیکن جہاں پیرنٹس جو ہیں ان کا ایک جینوئن کنسرن ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے جینوئن کنسرن کا خیال کریں، لیکن دوسری طرف جو اسکول ہیں ان کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اسکول بند ہو جائے، تو اس لیے یہ دونوں چیزوں جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے تو بات ہو۔ مہربانی جی، شکریہ۔